یہ بات ہے سن 3 صدی عیسوی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے 300 برس بعد۔ اس وقت ایک کلوڈیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور وہاں کے لوگ ہر سال فیبرری کی 15 تاریخ کو ایک تہوار منایا کرتے تھے، جس میں وہ یہ کرتے تھے کہ ایک قرآن دازی کی جاتی جس میں 100 لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے اور کوئی ایک لڑکا آتا اور اس میں سے ایک پرچی نکالتا اور جس بھی لڑکی کا نام نکلتا وہ اگلے 1 سال تک آپس میں کنیکٹڈ رہتے اور یہ بلیو کرتے کہ اس طرح ان کے ملک میں خوشحالی اور رزق میں فراوانی آئے گی۔ سینٹ ویلنٹائن نے یہ سب دیکھ کر لوگوں کی شادیاں کروانی شروع کر دی، کیونکہ وہ خود بھی ایک پادری تھا اور اس کے اندر کچھ فیصد عیسائیت اب بھی باقی تھی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کلوڈیس کو جب جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی تو اس نے فوج میں بھرتی ہونے کا حکم دیا۔ تعجب اس بات پر ہوا کہ بہت تھوڑے لوگ فوج میں بھرتی ہوئے۔ اس نے دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ فوج میں بھرتی ہونے والوں میں سے اکثریت نے تو شادی کر لی ہے اور اپنے گھر بسا لیے ہیں۔ تو اس نے فوراً یہ حکم دیا کہ اب کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سینٹ ویلنٹائن پھر بھی خاموشی سے لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا اور یہ بات کلوڈیس تک جا پہنچی تو اس نے فوراً سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا۔ وہاں اس کی ملاقات جولیا سے ہوئی، یعنی کلوڈیس کی بیٹی۔ روزانہ کی ملاقات اور حال چال سے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور یہ بات جب کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو بت پرستی پر آمادہ کیا، بت پرستی اپنانے کا حکم دیا۔ سینٹ ویلنٹائن نے بت پرستی سے انکار کر دیا اور 14 فیبرری کو اسے قتل کر دیا گیا، اور اسی دن اس نے جولیا کے نام ایک آخری خط لکھا تھا جس میں اس نے یہ لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن، اور اس وقت سے ویلنٹائن ڈے کا آغاز ہوا۔ معاملات اس قدر اس وقت اتنے بگڑے نہیں تھے۔ یہ بات ہے سن 12ویں صدی عیسوی کی، جب اسے مکمل طور پر پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا میں اچھالا جانے لگا۔ جس قدر نیو ایئر پہ ہلہ گلا ہوتا ہے، جس قدر زور و شور سے نیو ایئر کو منایا جاتا ہے، اسی قدر انٹرنیشنل طور پر اس ویلنٹائن ڈے کو بھی منایا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے معاشرے کے جو ایلیٹ طبقات ہیں، وہ لوگ جن کے نظریات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، جن کے اقوالات اپنی گفتگو میں کوٹ کرتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ ویلنٹائن ڈے تو دو محبت کرنے والوں کے ملنے کا دن ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے اس کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو محبت کرنے والوں کا دشمن ہے، اور اس طرح وہ بآسانی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی جانب۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کبھی ہماری زندگی کے جائز حقوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، کچھ لیمیٹیشنز عائد کرتا ہے کہ دائرہ اسلام میں رہ کر، یعنی باپردہ حالت میں عورت گھر سے باہر جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نے تندرستی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دائرہ اسلام میں رہ کر، یعنی حلال طریقے سے حلال رزق جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہمارے اندر موجود جو سیکچول ڈیزائر ہے اور جو محبت کا جذبہ ہے اسے ہم کچل کر رکھ دیں۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دائرہ اسلام میں رہ کر، یعنی نکاح کا راستہ اپنا کر، پسندیدہ راستہ اپنا کر ان دونوں ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور اسلام نکاح کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن لم يعلم فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث میں واضح طور پر نکاح کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی نکاح کے علاوہ راستہ اپنا کر ان ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس کا تعلق انسان کی غیرت سے ہے، اس کا تعلق انسان کی حیا سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں اور طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں۔ اس آیت سے ہمیں واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آج ہمارا عمل سیدھا ہوگا، اگر ہم خود آج راہ راست پر ہوں گے، تو کل اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کسی ایسے ہی ہم سفر کو چنے گا جس کا عمل سیدھا ہو اور وہ خود بھی راہ راست پر ہو۔ اور اگر آج ہمارا عمل سیدھا نہیں ہوگا اور اگر آج ہم راہ راست پر نہ ہوں گے تو کل ہمارا ہم سفر بھی راہ راست پر نہ ہوگا۔ اور آج یہ وقت ہے خود کو اور دوسروں کو ان خرافات سے بچانے کا۔ اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کو پہچاننے کا شعور عطا کرے۔ آمین۔